جی، یہ جو قاسم علی شاہ صاحب نے بات کی ہے حکمرانوں کے حوالے سے کہ ان کا یوم حساب یہیں بنایا جا رہا ہے، آخرت میں جو چیزیں کرنی ہیں وہ یہاں کی جا رہی ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب بڑے ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہ بات ان کی بڑی سطحی بات ہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں 26 مقامات پہ اللہ رب العزت نے عدل کا ذکر فرمایا ہے، اور سینکڑوں مقامات پہ ظلم کا خاتمہ اور ظالم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اندر کتنی ظالم بستیوں کو ملی میڈ فرما دیا، نیست و نابود فرما دیا۔ اور ہماری جو اسلامک سٹیٹ ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی، تو اسلام کا جو نظام ہے، معاشرے کا اور سماج کا جو نظام ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کو پروموٹ کرنا، یہ ہمارے اسلام کی سٹیٹ کا حسن ہے، ہمارے نظام کا حسن ہے۔ اسی کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل اور انصاف کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ تم سے پہلی قوم اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان کا بڑا کوئی کام کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چھوٹوں کو جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ دوہرا معیار جو تھا عدل کا، اسی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکلی ایک چیز سمجھا دی ہے ہمیں، اور خود اس حد تک رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہو کوئی جرم کرے جن سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جرم کا، جن کو اللہ رب العزت نے بالکل محفوظ فرمایا ہے، اتنی پاکیزہ ہستی ہیں جن کی طہارت کا اللہ رب العزت نے خود عہد فرمایا ہے، ان ہستیوں کے لیے فرمایا کہ اگر ان سے بھی کوئی جرم سرزد ہو تو میں ان کو بھی اپنی بیٹی سمجھ کے معاف نہیں کروں گا، بلکہ ان کو بھی سزا دوں گا۔ تو اسلام تو اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے عدل اور انصاف کے حوالے سے۔ اگر معاشرے کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، پھر تو یہ ظالم جو مگرمچھ ہیں یہ چھوٹی مچھلیوں کو، معاشرے کو بالکل نگل لیں گے۔ پھر تو یہاں نہ کوئی کہیں پہ عدل نظر آئے گا، نہ انصاف نظر آئے گا، ہر طرف افراتفری نظر آئے گی، کوئی رول آف لا نہیں ہوگا، ہر طرف ایک جنگ و جدل کا ایک سامان، جس طرح منگول اور سلیبی اور وہ معاشرہ ہوتا تھا اس طرح کا ایک معاشرہ ہو جائے گا۔ تو عدل اور انصاف تو چاہے یورپ ہے، دنیا کی جتنی سٹیٹس ہیں، عدل اور انصاف جنہوں نے قائم کیا، مولا کائنات کا جو فرمان ہے کہ کفر پہ تو معاشرے قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پہ اور جبر پہ اور نا انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو جن لوگوں نے عدل اور انصاف کیا ہے، چاہے وہ کافر بھی ہیں، تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہ ہم سے بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، یہاں تو اللہ معاف فرمائے، ظلم، جبر، استبداد، حق تلفی، نا انصافی، استحصال اور غربت، اس حد تک مہنگائی، بے روزگاری بڑھ چکی ہے کہ اس وقت معاشرے کا یہ حال ہے کہ 6 بیٹیوں کا باپ جاتا ہے آٹا لینے کے لیے، بیٹیوں کو بٹھا کے کہ میں تمہارے لیے آٹا لے کے آتا ہوں، اور واپس شام کو بھوکھی بیٹیوں کے سامنے اسی باپ کی لاش کو لایا جاتا ہے، جہاں ماں اپنے بچوں کو اتنا سٹریس، ذہنی سٹریس میں چلی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے گردنیں اپنے ہاتھوں سے دبا کے خود بھی خودکشی کر لیتی ہے، جہاں قانون کے محافظ اور سوسائٹی کے محافظ جو ہیں، پولیس دن دہاڑے لاہور جیسے شہر کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر 100 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، 14 لاشیں گرا دیتے ہیں، اور یا حسین کہنے والی خواتین کے جبڑوں کے اندر گولیاں مارتے ہیں۔ اس معاشرے میں ظالموں کو، جابروں کو، جنہوں نے پورے وسائل کو اکٹھا کر کے اپنی امپائرز کھڑی کر دی ہیں، ان کو بالکل معاف کر دیا۔ اسلام نے عدالتوں کا ایک نظام دیا ہے، اسلام نے عدل کا ایک نظام دیا ہے، اور اس کو ہی اگر ختم کر دیا جائے اور سب کچھ آخرت پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہاں پہ انسان کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ غریب تو پہلے ہی پس رہا ہے، غریب بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہیں ان کا حساب ہوگا، اور یہیں پہ رول آف لا کی حکمرانی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی۔ جن لوگوں نے آئین پاکستان کے پہلے 40 آرٹیکلز کو معطل کر کے اپنے تحفظ کو تو یقینی بنایا، اور غریب کو جو جس حال پہ پہنچا دیا ہے، غریب مر رہا ہے، اور 165 مرسڈیز کا آج آرڈر دیا جا رہا ہے، ان حکمرانوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے تو پھر یہ معاشرہ ایک جنگل کا معاشرہ ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ ان سے حساب بھی لیا جائے، اور جو ہے اداروں کی حکمرانی بھی ہو۔ اس طرح ہی پاکستان کی بقا ہے، اور یہ اسٹیٹ جو ایک فیلئر اسٹیٹ ہونے کی طرف خدا نہ کرے جا رہی ہے، یہ قائم اور دائم رہ سکے۔